صالحین کہا کرتے تھے کہ جو شکر ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دی نعمتیں یو ہیو. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی نعمتیں کم ہو رہی ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے صحیح طرح سے. اور اگر آپ کی زندگی میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں، تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. حق تو ادا پھر بھی نہیں کر رہے، لیکن کچھ نہ کچھ شکر ادا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں آپ کے پاس کل وہ چیز ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے، جس کا آپ آج شکر ادا کریں گے. اور یاد رکھیں کل آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے. تو اپنی لائف میں ذرا نوٹس کریں. امیجن ہمیں ہمارا باس کہہ دے کہ کل بیٹا تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی جن کا تم آج شکر ادا نہیں کرو گے، تو ہم سوچنا شروع کر دیں گے، رائٹ؟ یہی فارمولہ یاد رکھیں. کل وہ آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی جن کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں. اگر ہم آج اسلام کا شکر ادا نہیں کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، شاید اللہ ہم سے چھین لے. اگر ہم اپنے ماں باپ کا اور صحت کا اور یہ وقت کا، اور اللہ نے جو ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، جو اسمیل کی طاقت ہے اللہ نے ہمیں دی، اس کا ہم شکر ادا نہیں کریں گے، شاید ہم سے کوئی چھین نہ لے، اللہ ہم سے چھین نہ لے. اور ایک بات یاد رکھیں، شکر ہے کیا؟ شکر جو ہے نا، دیکھیں کفار سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا. یہ بارشیں کون نازل کرتا ہے، یہ ویجیٹیشن کون اگاتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اگاتا ہے. یعنی they acknowledged the blessings of Allah سبحانہ وتعالیٰ. لیکن جو اصل شکر ہے نا، وہ اللہ کی بلیسنگز کو ان چیزوں میں یوز کرنا جس میں ان کی اطاعت ہے. اصل شکر جو ہے نا، ہاں الحمدللہ زبان سے اکنالج کرنا یہ بھی شکر کا ایک فارم ہے، لیکن کل نہیں ہے، ہول نہیں ہے. جو اصل شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگز ہماری لائف میں آئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے پلیجر میں استعمال کرنا، اور ناشکری کیا ہے کہ ان بلیسنگز کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، میں نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا. ان شکرتم وآمنتم، تم اگر شکر کرو گے اور ایمان والے بنو گے. تو یاد رکھیں جو شکر ہے نا، شکر اصل جس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو، جو بھی اس نے ہمیں دی ہے، صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا. اور خدا کی قسم جو انسان اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکرا ہے. جو اپنی ٹانگوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکرا ہے. جو اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، فلتھ دیکھ رہا ہے اپنے فون پہ، آنکھوں سے زنا کر رہا ہے، جو اپنی زبان سے گالی گلوچ دے رہا ہے اور فلدی ورڈز اور کرس ورڈ یوز کر رہا ہے اور ماں کی گالیاں اور بہن کی گالیاں ادا کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بے شک وہ 2-4 دفعہ الحمدللہ بولتا بھی ہو، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اصل جو شکر ہے وہ ان بلیسنگز کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں اور اب اپنا ٹیسٹ کریں. واللہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں یا نہیں ہوں. ہاں بے شک زبان سے الحمدللہ کہنا اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. قرآن حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو، جو ترازو ہے جس میں اعمال رکھے جائیں گے، اس کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے گیپ کو بھر دیتا ہے. لیکن اصل جو شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی ٹیکنالوجی کو، اسی سیل فون کو، اسی ذہن کو، اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور نیک لوگوں کو کیا حکم دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم تجھے ہم نے چن لیا، تجھے ہم نے سلیکٹ کر لیا، اب کیا کرنا ہے تو نے؟ واسجدی وارکعی مع الراکعین، اب سجدہ کرو اور رکوع کثرت کے ساتھ کرو، کیونکہ یہ شکر کا تقاضا ہے. سورہ کوثر میں دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر عطا کی. اب یہاں سے کوثر سے مراد یا حوض کوثر ہے یا کثرت سے وافر نعمتیں عطا کر دیں. فصل لربک وانحر، اب کیا کریں جب ہم نے آپ کو نعمتیں دی تو کیا کریں؟ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں. وانحر، اور قربانی کریں، اور قربانی بھی سپرلیٹو ڈگری کی،
بہترین قربانی بکرے کی یا بیل یا اس کی دمبے نہیں، نہر کریں، اونٹ کی قربانی جو قربانی کی سب سے بیسٹ فارم ہے وہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو نعمتیں دیں اور نعمتوں کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے اور اللہ کا بندہ بنا جائے، اللہ کا عبد بنا جائے، سبمشو ہو جائے. رسول اللہ کو دیکھیں، نمازیں پڑھیں تہجد کی اور لمبی پڑھیں، اتنی لمبی کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے اور کریکس آتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت، اتنا ایگزرٹ کرنا، آپ تو وہ ہیں وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی. یا اللہ، یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا. اے عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے اس نے رسول بنا کے بھیجا، خاتم النبیین بنا کے بھیجا. دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان کا جو لائف اسٹائل تھا، 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے گھروں میں ایسا ٹائم کبھی آیا کہ 3 دن تک چولہا نہ جلے؟ 3 مہینے تک کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. ہمارے پاس کیا حالات ہیں؟ امیجن آج اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دے فار ایگزامپل کہ جنت تمہاری، تم کنفرم جنتی ہو، ٹھیک ہے، وہی چیز، جنت تمہاری. تو ہم تو شاید کل سے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں. اب تو جنت مل گئی جی، اب کیا فائدہ. ہم تو کل سے صدقہ دینا چھوڑ دیں کہ جنت میں تو کنفرم ہو گئے، جگہ مل گئی ہے. حالانکہ وہ شکر گزاری میں اللہ کی عبادت کی انتہا کر دینا. ابوبکر صدیق رویا کیوں کرتے تھے اتنا زیادہ قرآن پڑھ کے؟ لوگ کہتے تھے کہ یہ جب اللہ میں نے کہا نا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابوبکر کو بولو جا کے نماز پڑھائے، لیڈ کرے. جب وہ زندہ تھے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بہت کمزور ہیں، رو پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے. تو اللہ نے کہا نہیں، جاؤ ابوبکر کو ہی بولو، وہی نماز پڑھائے گا، میرے علاوہ وہی امام ہے. تو وہ کیوں روتے تھے اتنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس موقع پہ، کہتے ہیں کہ our hearts have been created to show love to the one who shows love to it. So what about the one whose name is Al-Wudud? ہمارے دل اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اس کو محبت دے. تو اس سے محبت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام ہی الودود ہے، the ever loving، سب سے زیادہ محبت کرنے والا. اور فیروز آبادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا گریٹسٹ فارم آف ایمان، رب کے سامنے شکر گزاری، شکر تہا کہنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ سے ہمت کی اور طاقت کی دعا مانگے. اور یہ دعا اسی وجہ سے معاذ بن جبل کو اللہ کی نے کہا اے معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں اور تیرا شکر کرنے میں اور تیرا بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں. اگر اس کی ہم شرح دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں. اور بہترین فارم کیا ہے ذکر کا؟ تیرا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. اور شکر کی بہترین قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان نعمتوں کو یوز کرنا ہوا حسن عبادتک. اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ ہمیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہماری مدد کر یا رب تو. ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں نہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے ہر وہ چیز دی جس کا یعنی ہم نے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم گن بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سیکنڈ نعمتیں دیتا جا رہا ہے. and we are indebted to his blessings. ہر ایک سیکنڈ جو ہم لے رہے ہیں we are becoming indebted to his seconds. لیکن شیطان کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس نے ہم سے بھی وعدہ کیا کہ اللہ تو نے ان کو بنایا تو ہے اور میرے رائیولز ہیں، یہ میرے دشمن ہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. سامنے سے آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے، پیچھے سے، رائٹ سے لیفٹ سے آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اب دیکھیں کہ میں اور آپ حزب اللہ میں سے یا حزب شیطان میں سے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر نماز شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کر دیا کہ تم نے یہ پڑھنا ہے. امیجن اللہ فرض نہ کرتا تو شاید ہم کبھی بھی اللہ کا شکر نہ ادا کر سکتے.
اللہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، اللہ چاہتے ہیں ہم حزب اللہ میں سے بنے اور حزب الشیطان میں سے نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شکر آن بلیسنگز از ایکول ٹو صبر آن کلیمٹیز. جو شخص نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے نا، وہ برابر ہے اس شخص کے جو بندہ کلیمٹیز، آفات اور بلاؤں پہ صبر کرتا ہے. اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل حدیث. سو وٹ ڈو وی وانٹ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی اچھی ملے، آخرت بھی اچھی ملے، تو ہمیں ہر چیز کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ اٹس ایکویلنٹ ٹو صبر آن کلیمٹیز. مصیبتوں پہ صبر کتنا بڑا اجر ہے، اور صبر کا اجر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے ان کا اجر ہوگا. تو شکر جو نعمتوں پہ انسان کرتا ہے اس کا بھی اجر بہت بڑا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں اپنی زندگی میں نا دیکھنی چاہیے. اور مومن کا تو بیہیویئر ہی یہ ہوتا ہے، عجب الامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور رسول نے فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا مُؤْمِنٍ. یہ صرف مومن نہیں کر سکتا، باقی منافق نہیں کر سکتا یا کافر نہیں کر سکتا. جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے بہتری ہے اس میں. اور جب کوئی اس پہ کوئی نعمت آتی ہے وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتری ہے. اور شکر کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یعنی اس نعمت کو وہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں یوز کرتا ہے. شادی کیا نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. ناچ گانا کر کے گزارتی ہیں یا اللہ کے سامنے سجدے کر کے. عید کا دن نعمت ہے، ناچ گانا کر کے گزارتے ہیں اللہ کے سامنے مزید جھک کے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ حکمت، جو اسمارٹ اور شارپ لوگ ہوتے ہیں نا، دے آر گریٹفل. حکمت کی جب بات کی تو لقمان حکیم دیکھیں، بہت بڑے حکیم تھے. ان کی حکمت میں سے ایک چیز کیا تھی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی، اینڈ پارٹ آف دس حکمہ واز کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے. جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. blessings we have. قرآن کا